جو کھو ہوتی ہے نا پہاڑ کے اندر کوئی جگہ ہوتی ہے اسے غار کہتے ہیں. اور سور شاید مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے سور جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اسے عربی میں سور کہتے ہیں شاید. تو چونکہ اس کا جو شیپ ہے اوپر وہ اونٹ کے کوہان ہی کی طرح ہے یا بیل کے کوہان کی طرح, تو اس لیے اس کو غار سور کہا گیا ہے. جبل سور یعنی جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, اور سور وہ جو اس کا شیپ ہے اوپر کوہان کی طرح, ٹھاٹ کی طرح, اس وجہ سے اسے جبل سور کہا گیا ہے. اسی جبل سور پہ وہ غار سور واقع ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جانے سے پہلے آپ نے 3 دن مکے سے نکل کر اس غار کے اندر قیام فرمایا تھا. اس مبارک سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, اور آپ آج یہ بھی دیکھیں گے اپنی سر کی آنکھوں سے کہ کیسا مبارک وہ سفر ہوگا اور کتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کمال اور جمال اور ان کی شان ہوگی کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ اپنی پشت انور پر بٹھا کر یعنی اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھا کر دونوں عالم کے دولہا کو وہ سفر جو ہے طے کیا ہوگا. اب آپ خالی چلیں گے, ایک بیگ ٹانگنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا یہ بھی دیکھ لینا. لیکن وہ زمانہ جب وہ اس طریقے کا راستہ جو تھوڑا بہت بنایا گیا ہے وہ بھی نہیں تھا, تو حضرت صدیق اکبر پیارے آقا کو لے کر وہاں کیسے پہنچے, اور حضرت صدیق اکبر کیا لے کر پہنچے ہوں گے, بلکہ حضرت صدیق اکبر کا تو نصیب جاگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ نے جب وہاں پر 3 دن قیام فرمایا تو دیکھنے والی بات یہ بھی ہے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے کہ وہاں پر کھانے کا انتظام حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت عائشہ صدیقہ تھیں ان کی بہن تھی, وہ آپ کے لیے کھانا اپنے شکم سے باندھ کر اور اس پر جو تھی چادر لپیٹ کر تب اس غار میں لے کر کے جایا کرتی تھی. کہاں سے, جہاں سے آج ہم بس سے جا رہے ہیں, ہمارے اندر جو ہے یہاں سے پیدل چل کے بھی وہاں تک جا سکے. لیکن قربان جائیے اسلام کی ان شہزادیوں پر سمجھے جنہوں نے اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ وہ کیسے, اور مکے کی گرمی, یہاں کا جو کلائمیٹ ہے, یہاں کی جو زمین کنکر پتھر کس طریقے کے ہیں آپ دیکھیں گے, ایسے ماحول میں آپ جو تھی کھانے کا انتظام وہاں پر کیا کرتی تھی. کفار مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب, لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت شامل حال تھی, وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں نہ پا سکے. ایک واقعہ اور بڑا مشہور اس غار سے متعلق آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک سانپ جو کتنے ہزار سالوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اس غار میں موجود تھا, اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک پانے کے لیے تڑپ رہا تھا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ اس غار میں پہنچے تو آپ نے صاف صفائی کی وہاں پر, اور جو بھی سوراخ وغیرہ تھے وہ اپنا ماما بکڑی چادر وغیرہ جو تھی اس کو پھاڑ کر بند کیے. ایک سوراخ بچا, اس پہ آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا لیا. اسی سوراخ کے اندر وہ سانپ موجود تھا جو بارہا قدرت سے حضرت صدیق اپنا پیر ہٹائیں اور مجھے جو ہے پیارے آقا کا دیدار ہو جائے. الغرض جب کوئی تدبیر نہ بن سکی تو اس نے پھر حضرت صدیق اکبر کے پیر میں کاٹ لیا. بالآخر آپ اس کی تکلیف کی وجہ سے اپنے پیر کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ واقعہ ہے, لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر جلوہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری پیاری امی جان ہے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آسمان میں ستارے ہیں کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ, ان ستاروں کے برابر
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ میرے سرتاج صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے ان ستاروں کی نیکیوں کے متعلق، لیکن ایسا نہ پا کر آپ تھوڑی سی خاموش ہوئیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج حضور، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اور نیکیاں میرے والد حضرت صدیق کی ہوں گی، تو آپ نے عمر کا نام لیا تو مجھے تھوڑا سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے یہی تو پوچھا تھا مجھ سے کہ ان ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہوں گی، تو میں نے عمر کا نام لیا۔ جہاں تک تمہارے باپ کی بات ہے حضرت صدیق اکبر کی، تو اے عائشہ تمہارے والد نے جو وہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں جو میرے ساتھ گزاری تھیں، ان میں کی ایک رات کے برابر بھی ان ستاروں کی برابر نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تھی تو تمام زندگی حضرت عمر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اے صدیق میری تمام زندگی کی نیکیاں لے لو اور مجھے صرف وہ غار ثور کی ایک رات عطا فرما دو۔ تو قربان جائیے آج اپنی قسمت پر کہ الحمدللہ آپ کو اس مبارک مقدس مقام کی زیارت ہونے جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں، بے برکتیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے، جان اور مال، عزت اور آبرو، ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اور مولا کریم ہمیں وہاں تک پہنچنے کی ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس مبارک سفر کو، پیارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی غار ثور کی، کیسا پیارا مقدر ہے ہمارا کہ جو باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی، سنی، اپنے بزرگوں سے، اسلاف سے سنی، وہ الحمدللہ آج ہماری سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے، وہی مکہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی گزری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اسی مکہ شریف کے اندر گزرا ہے۔ کیا کریں اور بھی یہاں پر بہت ساری زیارتیں ہیں، غار ہیرا ہے، جبل نور ہے، عرفات ہے، میری گزارش ہے آپ جتنا بھی یہاں کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں یا جہاں بھی گھوم سکتے ہیں، جتنا بھی زیادہ گھوم سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی جائیں، خود جا کے بھی جو ہے آپ بس زیادہ سے زیادہ گھومیں اور جی کوشش کریں۔ سب کھو گئے تو پھر دقت آئی گی تمہارے ساتھ ہی، ٹھیک ہے اللہ ایسے ایک حادثہ ہو چکا ہے، صحیح ہے نا۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اور محمد نام پر سودا میرا سرے بازار ہو جائے۔ تو کیا برکت، یہاں کا ملنا برکت، یہاں کی بھوک برکت، اور یہاں کی نعمتیں تو نعمتیں ہیں ہی ہیں۔ یہاں کی رات لاجواب، یہاں کا دن لاجواب، یہاں کی بھوک لاجواب، یہاں کی پیاس لاجواب۔ یہ تو دیار مصطفیٰ ہے توفیق بھائی، بس عربی سے بچ کے رہی ہو۔ ہاں یہ تو دیار مصطفیٰ ہے۔ تو غار ثور پہ جب آپ چلیں تو میری گزارش ہے نیچے سے دکان سے کہیں سے پانی خرید لیں، کیونکہ اوپر پانی کی تھوڑی سی قلت ہے اور پانی ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے، یعنی تقریباً 4 ریال کی بوتل ملے گی، اتنی ساری 2-3-4 ریال کی تو ملے گی۔ ہم مدینے میں قصدن بھٹک جائیں گے، قصدن یعنی جان بوجھ کے کھو جائیں گے، ہم مدینے میں قصدن بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔
मेरा नंबर लिख लो।